عظیم بزرگ و صوفی جن کی ولایت کو عام اور خاص سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ میری مراد حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ انہوں نے اپنے ملفوظات میں بیان کیا ہے کہ 4 آدمی مسافر تھے اور ان کا 5واں ساتھی کتا تھا۔ ایک جگہ پانی کے کنارے کتا مر گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیچارہ ہمارے ساتھ رہا تھا، ہم اس کو کہیں دفن کر دیں اور ایک علامت بنا دیں گے، اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم کو یہ یاد آئے گا کہ یہی جگہ ہمارے کتے کی ہے۔ تو انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیر لگا دیا اور روانہ ہو گئے۔ وہ ایک قبر کی صورت بن گئی۔ اتفاقاً وہاں ایک قافلہ آن پہنچا اور راستے کے خطرے کے بارے میں انہوں نے سنا۔ وہاں انہوں نے ایک قبر کی صورت دیکھی جس کے سرہانے ایک درخت بھی موجود تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے جن کو دریا کے کنارے درخت کے سائے میں دفن کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس صاحب قبر کے لیے اپنے مال کا 10واں حصہ الگ کر دیا اور نظر مانی کہ اگر ہم سلامتی کے ساتھ گزر جائیں تو ہمارے مال کا 10واں حصہ اس شیخ بزرگ گوار کے لیے لائیں گے۔ اتفاقاً چوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور سوداگروں کے لیے رستہ کھل گیا اور وہ سلامتی سے گزر گئے اور پھر اس جگہ واپس آ گئے۔ تو انہوں نے ایک گنبد، ایک خانقاہ اور ایک عمارت بنا دی۔ لوگوں میں شہرت ہو گئی اور وہاں ایک بستی آباد ہو گئی اور اس بستی کا والی بھی مقرر ہو گیا۔ کچھ زمانہ گزر گیا اور وہ 4 آدمی سفر کرتے ہوئے پھر اس دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک شہر کو آباد دیکھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہاں کوئی آبادی نہ تھی، مگر یہ شہر کہاں سے آ گیا؟ اور لوگوں سے سنا کہ یہاں ایک بزرگ دفن ہے۔ وہ آئے، دیکھا اور شبہ میں پڑ گئے کہ کہیں یہ ہمارا وہی کتا تو نہیں جس کو ہم نے درخت کے سائے کے نیچے اس مقام میں دفن کیا تھا۔ انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی بزرگ آدمی نہیں بلکہ وہی کتا ہے۔ ان کی یہ بات شہر میں فاش ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، تو انہوں نے کہا اگر کتے کی ہڈیاں نہ نکلیں تو ہمیں مار ڈالو۔ چنانچہ کھودا گیا تو کتے کی ہڈیاں نکل آئی۔ لوگوں نے یقین کر لیا، اپنا قصہ سنایا اور ان کو چھٹکارا مل گیا۔ بس خلق کے اعتقاد کا یہ حال ہے۔